پرامن احتجاج کے لیے ضرور آئیں، مسلح جتھوں کو اسلام آباد پر چڑھائی کے لیے ساتھ ہرگز نہ لائیں۔ وفاقی وزیر داخلہ کا تحریک انصاف کو 2 ٹوک انتباہ، ڈرون کے ذریعے آنسو گیس کے شیل برسانے کی پیشگی وارننگ۔ 10,000 پولیس اہلکار سندھ سے پہنچیں گے، ایف سی کی جتنی بھی ضرورت پڑی مہیا کی جائے گی۔ اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے مختص مقامات پر احتجاج کے لیے سہولیات فراہم کرنے کی بھی پیشکش۔ پنجاب میں 2-4 ارکان کے ادھر ادھر ہونے سے پرویز الہی کی وزارت اعلیٰ پنجاب برقرار نہ رہنے کا دعویٰ۔ پی ٹی آئی ارکان کے پی ڈی ایم سے رابطوں کا انکشاف۔ اسحاق ڈار کے آئندہ ہفتے وطن واپس آنے اور معاشی ٹیم کی قیادت کرنے کی بھی تصدیق کر دی۔ تحریک انصاف کا ممکنہ لانگ مارچ روکنے کے لیے خیبر پختونخوا حکومت کا پولیس نفری فراہم کرنے سے انکار۔ پنجاب حکومت بھی تذبذب کا شکار۔ وزیر داخلہ ہاشم ڈوگر نے معاملہ کابینہ کی منظوری سے مشروط کر دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ کو طاقت کے استعمال سے گریز کا مشورہ۔ مشیر اطلاعات پنجاب عمر سرفراز چیمہ کا رانا ثناء اللہ پر اداروں کو تباہ کرنے کا الزام۔ عام انتخابات مسائل کا واحد حل قرار دیتی ہے۔ پاکستان میں سیلاب سے بڑی تباہی ہوئی، لیکن دنیا حکمرانوں پر اعتبار نہ ہونے کی وجہ سے مدد نہیں کر رہی۔ عمران خان کا دعویٰ۔ رحیم یار خان کے جلسے میں اسحاق ڈار کی مجوزہ واپسی پر بھی سوال اٹھا دیا۔ حکومت پر 1100 ارب روپے کے کرپشن کیسز ختم کرنے کا الزام۔ سائفر کی تحقیقات کرانے کی شرط پر اسمبلی میں واپسی کی پیشکش۔ حکومت کے خلاف تحریک انصاف کی احتجاجی تحریک کا آغاز۔ پہلے روز کئی شہروں میں مظاہرے۔ فیصل آباد میں محکمہ تعلیم کے ملازمین کا ضلع کونسل چوک پر احتجاج۔ ملتان میں مزدوروں کا چوک کچہری پر مہنگائی کے خلاف مظاہرہ۔ بہاول نگر سمیت کئی شہروں میں احتجاجی ریلیاں۔ پاکستان کو قرض سے ریلیف کی ضرورت ہے، دنیا کو ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ آج پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کا نشانہ بنا، کل کوئی اور ملک بھی بن سکتا ہے۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں وزیراعظم شہباز شریف کا دنیا کو پیغام۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں بھی واضح کر دیا، قدرتی آفت کا ذمہ دار پاکستان نہیں، ذمہ دار ممالک کو ریلیف کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ لندن پھر پاکستانی سیاست کا محور۔ وزیراعظم شہباز شریف اور نواز شریف کے درمیان طویل ملاقات، اہم سیاسی امور پر مشاورت۔ ملاقات میں سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور حسن نواز بھی شریک ہوئے۔ آرمی چیف کی تقرری، وزیراعظم کا استحقاق، لیکن اپوزیشن کا موقف سننے میں کوئی حرج نہیں۔ عام انتخابات سے متعلق بات چیت کریں، کسی نتیجے پر پہنچیں۔ ڈان نیوز سے گفتگو میں حکمراں اتحاد کو مشورہ، خوف کے بت توڑنے سے معلق عمران خان کی بات درست قرار دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بے روزگار نوجوانوں کو 1 لاکھ نوکریاں فراہم کرنے کا اعلان کر دیا۔ بی اے تک مفت تعلیم۔ جنوبی پنجاب کے 14 اضلاع میں طالبات کو ماہانہ 300 روپے وظیفہ دینے کی نوید بھی سنا تھی۔ 1122 سروس کا دائرہ بڑھانے کا وعدہ۔ سیالکوٹ میں تقریب سے خطاب۔ شریف خاندان پر حکومت کے لالچ میں ملک کا بیڑا غرق کرنے کا الزام۔ نیب کا اسحاق ڈار کی درخواست پر کوئی اعتراض نہ کرنا قابل ذکر۔ درخواست کے مطابق اسحاق ڈار بیماری اور پاسپورٹ کی منسوخی کے باعث وطن واپس نہیں آ سکے۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ 7 اکتوبر تک رضاکارانہ طور پر عدالت میں پیشی کی ہدایت۔ عدالت نے نظر ضرورت دفن کر کے جمہوریت کے قیام میں سپریم کردار ادا کیا۔ یوسف رضا گیلانی کیس میں واضح ہے کہ عدالتیں قانون کی حکمرانی آئینی بالادستی سے قائم کر سکتی ہیں۔ قومیت پنجاب اسمبلی کے معاملات پر قانونی فیصلے دیے گئے۔ جسٹس عمر عطا بندیال کا انٹرنیشنل جوڈیشل کانفرنس سے خطاب۔ اندرون سندھ ایک ہی روز 12,777 سیلاب زدگان پیٹ کی بیماریوں کا شکار۔ 24 گھنٹوں کے دوران 13,600 افراد جلدی امراض کا شکار ہو گئے۔ 8,000 مریضوں میں ملیریا کا شبہ۔ 1 جولائی سے اب تک 30,24,776 مریضوں کو طبی کیمپس میں لایا گیا۔ صوبے بھر میں سیلاب سے اموات کی تعداد 745 تک جا پہنچی۔ 8,422 افراد زخمی۔ 22,63,935 افراد متاثر۔ 72,52,290 بے گھر ہو گئے۔
सस्ते आटे की फराहमी ख्वाब बन गई, कीमतों में कमी की कोशिश का फायदा ना हो सका। लाहौर में 1100 मकामात पर सरकारी आटे की सप्लाई शुरू होने के बावजूद किल्लत बरकरार। ओपन मार्केट में 20 किलो का थैला 2395 रुपए में फरोख्त होने लगा। पेशावर की मार्केट्स में भी सब्सिडी वाला आटा दस्तयाब नहीं, फाइन आटे का थैला 2300 रुपए में बिकने लगा। सिंध हुकूमत ने फ्लावर मिल्स को 56,000 टन गंदम रिलीज कर दी। अगले हफ्ते कीमतों में कमी आने का दावा। मुल्क में डेंगू मच्छर के वार कम न हो सके, पंजाब में मजीद 226 अफराद डेंगू वायरस का निशाना बन गए। सबसे ज्यादा 107 केसेस लाहौर में रिपोर्ट। इस्लामाबाद में 24 घंटे के दौरान 85 अफराद में डेंगू वायरस की तशखीस। रावलपिंडी में 81 मरीज सामने आ गए। खैबर पख्तूनख्वा में 284 अफराद को मूजी मच्छर ने डंक मारा। बलोचिस्तान में भी 44 नए केसेस की तस्दीक। लसबेला में 29, केश में 12 और गवादर में 2 मरीज सामने आ गए। कराची में सैलाब ज़दगान की खैमा बस्ती बुनियादी सहूलियात से महरूम। अलीर के रिलीफ कैंप में इंतजामिया बिजली फराहम करना भूल गई। शिकायत मिलने पर डेप्यूटी कमिश्नर का नोटिस के इलेक्ट्रिक को बिजली फराहम करने की हिदायत जारी। नैब के पास ब्रॉडशीट कंपनी को 4 अरब 41 करोड़ रुपए की अदायगी का रिकॉर्ड न होने का इंकशाफ। एहतसाब अदारा 2019-20 में गैर मुल्की माहिरीन को की गई अदायगियों का रिकॉर्ड भी फराहम करने में नाकाम। ऑडिटर जनरल ने जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर दी। इस्लामाबाद में कनेडियन खातून के कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। सारा के चचा ने सीनियर सहाफी अयाज अमीर और उनकी अहलिया को केस में नामजद करने की दरख्वास्त जमा करा दी। अदालत ने वारंट गिरफ्तारी की मंजूरी दे दी। कत्ल में मुलव्विस बेटा शाहनवाज 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मकबूला दुबई में लेक्चरर थी, मुलजिम से 3 माह पहले राबता हुआ, चकवाल में आकर निकाह कर लिया। सारा ने चंद रोज पहले मर्सिडीज गाड़ी भी खरीद कर दी थी। पुलिस जराये का इंकशाफ। कराची में जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी की तालिबा को मुबैना तौर पर हिरासत करने पर साथी तलबा मुश्तइल। जामिया के अहाते में एहतजाज के बाद सड़क पर धरना। वाक़े में मुलव्विस लेक्चरर की बरतरफी और यूनिवर्सिटी में एंटी हैरेसमेंट कमेटी बनाने का मुतालबा। इंतजामिया ने मुतालिका लेक्चरर को मुअत्तल कर दिया। सीनियर असातिज़ा और हायर एजुकेशन कमीशन के नुमाइंदों पर मुश्तमिल तहकीकाती कमेटी कायम। कौमी एयरलाइन के बेड़े में एक और एयरबस 320 का इजाफा। PIA ने 4 तैयारे हासिल किए थे, चौथा तैयारा चंद रोज में पहुंचेगा। फजाई बेड़े में A320 साख्ता तैयारों की तादाद 14 हो गई। इंतजामिया ने पायलट्स की ड्यूटी के औकात कार भी कम कर दिए।